Welcome everyone. This is the goal of this summer internship program is to learn and to collaborate and to create an impact and to uh, play a role of a leadership. Okay, पहले summer internship को और बताने से I will talk more about Green Pakistan Society. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ٹو میک اے پاکستان کلینر گرینر اینڈ مور سسٹینیبل. تو اب ایک جو کنٹری ہے وہ کلینر گرینر اینڈ مور سسٹینیبل کب بنتی ہے؟ وہ تب بنتی ہے جب اس کا ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہو، ایک پراپر رولس اینڈ ریگولیشن اس کے بنے ہوئے ہوں، جو بایو ڈائیورسٹی کو لے کے، جو ہمارا نیچر اینڈ ہیومن کو بیلنس کر کے چل رہے ہوں. ٹھیک ہے، نہ کہ نیچر ہیومن کی لائف کو اوور ویلم کرے، ان کے اوپر حاوی ہو، اور نہ ہی ہیومن نیچر پہ حاوی ہو. اور مطلب دیٹس اے بیلنس، ایک بیلنس ہو ایک ہیومن اور نیچر کے بیچ میں. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا، اور نہ کہ امپلیمنٹ اس طرح کرنا کہ ہم صرف گورنمنٹ سے ہم پروٹیسٹ کریں اور بس ہم ان کو بولیں کہ بھائی یہ لا آپ لا کے دیں، اس طرح آپ سسٹم بنائیں. نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس سیشنز کریں، ہم انٹرنشپس کریں، ہم ایجوکیٹ کریں اپنی یوتھ کو، اپنی جنزی کو، اینڈ دین ان کو بتائیں کہ دے آر the people who can bring the change. And then when they have awareness، پھر ہم گورنمنٹ کی طرف ہم اپنے جو سسٹم کو امپلیمنٹیشن کروائیں گے. ٹھیک ہے، اب ایکو سسٹم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایکو سسٹم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹریز آ جاتے ہیں، درخت آ جاتے ہیں. درخت کا ہمارے ایکو سسٹم میں، ہمارے نیچر میں کیا ایک بہت اہم کردار ہے، اور کیا کردار ہے اس کو لوگوں کو بتانا. جب درخت کٹتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا ہمیں نقصان ہوتے ہیں، کس طرح سے نقصان ہوتے ہیں، اور پھر جو اس کے لیے اویئرنیس پہنچانا، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہونا، بات کر کے نہیں. اور کوئی مہم چل رہی ہے درخت کاٹنے کی، جیسے ہمارے ناردرن ایریاز میں بہت، دیکھو لینڈ سلائڈنگ ابھی 5-6 سال سے ہمارے پاس لینڈ سلائڈنگس بہت ہو رہی ہے، تقریباً 10 سال کہہ سکتے ہیں. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں بہت زیادہ درخت کاٹے جا رہے ہیں. اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، درخت سب سے پہلے میں نے درخت کی کیوں بات کی، دیکھو جب بارش ہوتی ہے وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، برف ہوتی ہے، برف پگھلتی، اور جو ماؤنٹین ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں سے پانی گرتا ہے. تو جو لینڈ سلائڈ ہوتی ہے، لینڈ سلائڈ یہ ہوتی ہے کہ جو مٹی ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ وہ بہتی ہے، اور پورا ایک بہت بڑا پیس نیچے آ کے گرتا ہے، جو کہ نیچے جو لوگ وہاں سے ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو درخت ہمیں یہ کردار ادا کرتے ہیں. درخت جب وہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں تو وہ لینڈ سلائڈنگ کو روکتے ہیں، اس ماؤنٹین کو نیچے آنے سے روکتے ہیں. اب سوات میں، کاغان، ناران، یہ ساری جگہ جو ہیں وہاں پہ اب بہت ساری لینڈ سلائڈنگس ہو رہی ہیں. ٹورسٹ بہت جاتے ہیں پاکستان کے اندر، اتنا زیادہ پرسنٹیج ٹورزم سے آتا ہے. ہمارے پاس جو بجٹ آتا ہے، اور ہمارے پاس جو گورنمنٹ ارن کرتی ہے، اور پاکستان کی ابھی تک چیزیں ہیں، جو ایریا ہے ناردرن ایریاز اتنا ایکسپلور نہیں ہوا ہوا. ٹھیک ہے، مطلب پاکستان کے اندر ناردرن ایریاز کے اندر بہت سارے ہمارے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں، ٹورزم کے ذرائع بہت زیادہ چیزیں ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے وہ ایکسپلور نہیں کرا. جب سے پاکستان بنا ہے تھوڑے سے ایریاز ہیں جو ہم نے ابھی تک ایکسپلور کرے ہیں، اور وہ بہت فیمس ہے، لیکن اس کو ابھی ہم لوگوں نے اس میں درخت کاٹ دی ہے. اب وہاں پہ نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں کہ بارش ہوئی، لینڈ سلائڈنگ. تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے. اب مثال کے طور پہ ہمیں
ہم چیزیں پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم بجلی کے اوپر جاتے ہیں. اب بجلی کیسے بنتی ہے، یہ آپ کو مطلب یہ ساری اویئرنیس ہم اپنی یوتھ کو دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بجلی کی میں مثال دوں، بجلی کیسے بنتی ہے. یہ بھی ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ ہے. بجلی ایسے بنتی ہے، ہم کچھ فیوزل مٹیریل اس کو جلاتے ہیں. جب ہم اس کو جلاتے ہیں نا، پھر ہمارے پاس بجلی پیدا ہوتی ہے. تو اب جب جلانے کے بعد اس کے کیا ہوتا ہے، ہم اس کے ذریعے ایئر پولیوشن پھیلاتے ہیں. کیسے ہم جلائیں گے تو ایئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ پڑے گی، اور اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ایئر سے فلٹر کیسے کرتے ہیں. صرف اور صرف ٹریز ایسے نیچرل چیز ہے جو اس کو ایئر سے فلٹر کرتے ہیں. جب ایئر پولیوشن بڑھتا ہے مطلب کہ ہمارے پاس ڈیزیزز بڑھتے ہیں ایئر میں، ہمارے پاس لنگس کینسر بڑھتا ہے، ہمارے پاس ایستھما بڑھتا ہے، بیماریاں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم سسٹینیبلٹی کی طرف آئیں، مور ایسے پروڈکٹس لائیں جو آب و ہوا میں ہی کاربن ڈائی آکسائڈ نہ پھیلائیں. جیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے، لیٹس گیو یو این ایگزامپل آف سولر پینلس. ٹھیک ہے، اب سولر پینلس کس طرح بنتا ہے. سولر پینل آپ کو پتہ ہے صرف اور صرف 5% کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں. کس طرح، وہ بھی کیونکہ سولر پینل بنتے ہوئے وہ بھی صرف سولر پینل بنتے ہوئے جو فیکٹریز ہیں جو الیکٹریسٹی یوز کرتی ہیں اس کی وجہ سے جو 5% کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہی ہے صرف اس وجہ سے بنتی ہے. سولر پینل سے کوئی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بنتی. اگر جو فیکٹریز ہے سولر پینل بنائے اور اس میں وہ اپنی سولر پینل کی ہی انرجی یوز کر کے بنائے، مطلب الیکٹریسٹی سولر پینل سے ہی یوز کر کے اپنی فیکٹریز میں سولر پینلز کی اس میں اسمبلنگ کریں نا پروڈکٹ کی، تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ 5% بھی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بنے گی. تو ہم اپنے اویئرنیس پروگرام کے ذریعے کولیبریشن کے ذریعے ایسے بزنسز کے ساتھ ہم کولیبریٹ کریں گے، اویئرنیس پھیلائیں گے کہ جو ہمارے ایئر پولیوشن کے اندر، جو ہمارے پاس ایئر پولیوشن نہیں پھیلا رہے، جو ہمارے پاس واٹر پولیوشن نہیں پھیلا رہے، جو ہمارے پاس ویسٹ مٹیریل زیادہ جنریٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ہم نے گرینری کی بات کر لی، ہم نے الیکٹرسٹی ایئر پولیوشن کی بات کر لی. ٹھیک ہے، اب ہم جیسے اس کی بات کرتے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کی. تو اس طرح ہم نے جب اویئرنیس سیشنز دیے تو ہمارا ایک مائل اسٹون مطلب ہم نے ایک چھوٹا سا ایک گول لیا ہے جو ہمیں اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، جرمن ورڈ ہے یہ، میولسٹیکنگ. میولسٹیکنگ کیا ہے کہ جرمن ویسٹ مینجمنٹ سسٹم. ہمیں جرمن ویسٹ مینجمنٹ سسٹم، دس از جسٹ اے اسمال پارٹ آف آور ویژن. ہمارا مشن، ہمارا ایک مشن ہے، اس کا ایک اسمال پارٹ ہے. ہم یوتھ کے ذریعے، جیسے آپ ہیں، آپ اگر ابھی حیدرآباد میں ہیں، کوچی میں ہیں، تو آپ کو اس ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں نہیں پتا. آپ کو ابھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا کہ آپ ایک ایکشن کرتے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ایک پورے پاکستان کے ایکو سسٹم پہ کس طرح اثر کر رہا ہے، کس طرح اس کو نقصان پہنچا رہا ہے یا فائدہ پہنچا رہا ہے. تو ہمارا یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم انٹرنشپس کروائیں، اویئرنیس دیں، اور پھر ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں ایز اے لیڈر، وہ آگے بڑھ کے اور دوسرے بھی اور لوگوں سے کولیبریٹ کر کے ہماری اویئرنیس کو آگے پہنچائیں. تو جرمن ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. تو ہمارا یہ مشن اور ویژن ہے. اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ ہم ایسے پروڈکٹس آپ کو بتائیں گے جو ہمارے ایکو سسٹم پہ ہیلپ کریں، چاہے وہ کھانے کے پروڈکٹ ہوں، چاہے وہ مٹیریل وائز یوز ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو آپ کو بتائیں گے کہ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم آپ اپنے گھر سے کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو ایجوکیٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک مشن اینڈ ویژن ہے. اب ہم دوسری سلائڈ کی طرف جاتے ہیں کہ انٹرنشپ جرنی ہماری کیا ہوگی. یہ انٹرنشپ ہماری 25 جولائی کو اسٹارٹ ہے. 4 ویکس کا پروگرام ہے اور آن لائن سیشن ہے اور ایک اویئرنیس کیمپ. یہ پوری ایک اویئرنیس کیمپین ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم کچھ ایکٹیویٹیز کروائیں گے، بٹ یو ول بی دا پلئنگ اے رول آف دا لیڈر ان دوز ایکٹیویٹیز. صحیح ہے. آج ہمارا اورینٹیشن ہو رہا ہے، یہ ہر سیٹرڈے سیشن ہوگا، 1 آور کا سیشن ہوگا. اور 25 جولائی اورینٹیشن ہے. 1 اگست ہمارا سیکنڈ سیشن ہے. 8 اگست ہمارا ایک اور سیشن ہے. لاسٹ سیشن ہمارا 15 اگست کو ہوگا. 14 اگست کو ہمارے پاس فریرے ہال میں فزیکل
فنڈ ریزنگ اینڈ اویئرنیس سیشن ہوگا. وہ اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو اف یو آر کمفرٹیبل یو کین جوائن, ادروائز دیر از نو ایشو. اوکے. پھر اس کے بعد ہم کیمپین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس لرننگ کیمپین میں ہم کیا ٹاپکس کور کریں گے. ہم اس کے اندر 9 ٹاپکس کور کریں گے, جس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے نیچر اینڈ سپر مارکیٹ اینڈ شیل, نیچرل ایئر کنڈیشنر, اسپونج ورسز سلائڈ اینڈ ایئر پولوشن, واٹر پولوشن, پلاسٹک پولوشن, فارسٹ کنزرویشن, سولر انرجی اینڈ ویسٹ مینجمنٹ, ویسٹ سیپریشن سسٹم. اوکے. تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نیچر سپر مارکیٹ اینڈ شیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب لینڈ سلائڈنگ سے ہمیں ٹریز ہیں جو لینڈ سلائڈنگ سے بچاتے ہیں, دیٹ از اے نیچر شیلڈ. نیچر ہمیں ایک لینڈ سلائڈنگ سے, ڈیزاسٹر سے بچا رہی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مینگورا پلانٹس ہیں ہمارے سی جو سائڈ ہے سی ایریا پہ بنے ہوئے ہیں, لیکن اب وہ انہوں نے بہت کم کر دیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ نیوز میں دیکھیں گے کہ بارشوں کے دوران وہاں طوفان آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے, کیونکہ مینگورا جو آپ سی کے سائڈ پہ جو ہمارے پاکستان کراچی کے لگے ہوئے نا ساحل کے سائڈ پہ جو ابھی بہت کم ہو گئے ہیں, جس پہ بہت سی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں کہ نہیں اس کو نہیں ہٹائے جائیں. جو بلڈرز ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں ہٹا کے ہم ایک دبئی کی طرح سی پہ ہم اچھے سے اپنے بنائیں گے ہائی ٹاور جہاں پہ اچھے پینٹ ہاؤسز ہوں گے, لیکن دیٹ از اے ٹوٹل فراڈ. وائی؟ بیکاز اگر ہمارا نیچرل جو پاکستان کا ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے, جب بھی آپ ایکو سسٹم کو چھیڑتے ہیں کسی بھی کنٹری کے, کسی بھی ملک کے, کسی بھی کانٹیننٹ کے, تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے دا گاڈ ہیز کریٹڈ سسٹم in which the human has to settle and keep a balance with the nature. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا نے ایک نیچر کا رول بنایا, ایک سسٹم بنایا, اور ہم انسانوں کو اس کے اندر سیٹل ہونا ہے اور ایک بیلنس پیدا کرنا ہے نیچر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اگر ہم مینگورا کو اپنے سی کے سائڈ سے ہٹا دیں گے, مطلب کہ سمندر کے سائڈ سے جو طوفان آ رہے ہیں ہمارے پاس, وہاں سے وہ جو مینگورا جو ہمارے پلانٹس ہیں وہاں پہ ٹریز جو روک رہے ہیں وہ نہیں روکیں گے, وہاں پہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوگا. جیسے ہمارے پاس مری میں, کاغان میں, سوات میں, جہاں پہ نیچرل لینڈ سلائڈ ہوتی ہے, کتنے لوگ وہاں پہ ان کی جان جاتی ہے. تو کیوں ہم نے وہاں سے ٹریز ہٹا دیا ہے؟ ٹریز ہم نے کیونکہ نیچر نے ہمیں ایک شیلڈ دی ہوئی تھی. اگر ہم اس طرح کی شیلڈز ہیں, اب جیسے ہمارے پاس زمین ہے تو زمین میں ہمیں ایسی چیزیں یوز کر کے زمین بنانی ہے کہ ہمارے پاس نیچرلی طور پہ جو پانی ہے وہ زمین کے اندر ایبزارب ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ایسے پلاسٹک ہم جو انگریڈینٹس یوز کر رہے ہیں زمین بنانے کے لیے ہے, اسٹریٹ کنسٹرکشنز کے لیے, اس کے اندر پلاسٹکس کے مٹیریلز انگریڈینٹس موجود ہیں جو کہ بلاک کرتے ہیں زمین کو واٹر کی ایبزاربشن کے لیے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہمارے پاس ہم نے ایک نیچر کے سائیکل کو ہم توڑتے جا رہے ہیں, ختم کرتے جا رہے ہیں. اگر ہم نیچر کو ڈسٹرب کریں گے تو نیچر بھی ہمیں ڈسٹرب کرے گا, اینڈ جو کہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر سے فلڈ آ جاتا ہے کراچی میں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری ایگزامپلس ہیں. اگر ہم نیچر سپر مارکیٹ سے بات کریں تو اب نیچر سپر مارکیٹ کیا ہے, ہمارے پاس نیچر کیا دے رہی ہے ہمیں؟ نیچر از پرووائڈنگ ایز اے فوڈ. Nature is providing us a good air to breathe, a good water to drink. But what is the human is doing? Human is making a disaster in the nature. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو ہیومن, اگر ہم اس کی بارے میں نیچر ایئر کنڈیشنر, ہمارے پاس اربن سٹیز بہت ہے. کراچی کے اندر کتنا ہے, حیدرآباد ایک پوری سٹی ہے اچھی خاصی. ٹھیک ہے. اب جتنے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جتنی سمجھ آ رہی ہے, تو ہمارے پاس سندھ میں, ہمارے پاس پنجاب میں, تو یہ چھوٹے چھوٹے جو پہلے گاؤں تھے تو اب وہ ایک سٹی کی شکل لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دے آر کنورٹنگ انٹو اربن سٹیز. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, جب اربن سٹیز ہو رہی تو وہاں پہ ہیٹ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں لوگ بہت ہیں وہاں پہ. اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس
ٹریز ہیں, ٹھیک ہے, ٹریز پر شیڈو گیونگ اس اے شیڈو. اور اگر آپ نے اپنی کلاس میں پڑھا ہوگا کہ بھائی ٹریز ہمارے پاس جب شیڈو ہوتے ہیں اور ان کا ٹیمپریچر بہت لو ہو جاتا ہے ٹریز کی وجہ سے, کیونکہ ٹریز ہمارے گھروں کے اوپر جو روشنی پڑتی ہے سن لائٹ اس کو روکتے ہیں اور ایک سایہ دیتے ہیں. ایک ہماری جو گھر ہے, زمین ہے, ہماری پہ چھت ہے, وہ ایک ٹھنڈی رہتی ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اسپونج ورسز سلائڈ کا اگزامپل بتا دی, لینڈ سلائڈنگ, اینڈ پھر ایک کہ واٹر ایبزارپشن, ایئر پولیوشن میں نے آپ کو بتایا کہ اب دیکھیں ایئر پولیوشن کے اندر جب میں نے آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کری تھی کہ اب جو لوگ سولر پینلس کی طرف آ رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ دے آر آلسو ہیلپنگ ان دا ایکو سسٹم آف دا پاکستان. اب سولر پینلس کے, اب اس میں سولر پینلس ہمارا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کو بتا دیا بھائی سولر پینلس آ کے لگا لو, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھو سولر پینلس اگر ہم کسی بھی شہری کو, عام شہری کو مشورہ دیتے ہیں تو دیٹس اے ریئلی بگ انویسٹمنٹ. اب بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں اور کمپنیز کو پتہ چلنے لگ گیا ہے کہ اچھا لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے تو چلو پیسے بڑھا دو, ٹھیک ہے. نہیں, ہم ان کو پورا ایک ڈیٹیل میں ان کے بعد ہیلپ کرتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے ایک مشن میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہم نے لاسٹ ویک ہم نے بدر انجینئرنگ کے ساتھ کولیبریشن کرا تھا, جو کہ سولر پینلس پرووائڈ کرتے ہیں. دے ہیو اے سیم کائنڈ آف ویلیوز لائک آر. تو اگر ہمارے پاس, ہم کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ سولر پینل لگائیں, تو ہم ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے بزنس کے ساتھ ملائیں گے کہ فرسٹ دے ہیو اے سیم ویلیوز, جو نیچر کو, پاکستان کے ایکو سسٹم کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وین اٹ کمز ٹو منی, تو پھر ہم ان کو بہت سارے جو پرابلم سالو کر کے دیں گے. اچھا ہمارے کو اتنے پیسے لگ رہے ہیں اور یہ ہے, تو لائک وی وانٹ ٹو ہیلپ دا پیپل ٹو اڈیپٹ the ecosystems product, and we want to help them as much as we can, and even help them finding the resources. Okay, تو اب ایئر پولیوشن کے اندر جب ہم نے بجلی کی بات کری تھی, تو جب اگر بجلی ہمارے پاس, ہم لوگ وہاں سے فوزل گیسز نہیں چلائیں گے, ہم سولر پینل پہ آ جائیں گے, تو وہاں پہ وہ سیفٹی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ہمارے پاس الیکٹرک ویہیکل چل رہے ہیں, الیکٹرک اسکوٹر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. بیکاز جب ہم پیٹرول جلاتے ہیں اس کے پاس جو ہمارے پاس گیس اس میں سے نکلتا ہے, دھواں نکلتا ہے, دیٹس آلسو دا کاز آف ایئر پولیوشن. سو وی وانٹ ٹو یو کین سے کہ انٹروڈیوس کہ اچھا آپ ای وی الیکٹرک ویہیکلس یوز کریں, الیکٹرک بائکس یوز کریں, اینڈ دین وی ول بی آلسو کولیبریٹنگ ود دوز ایز ویل. اور پھر ہمارے پاس ایک یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو والنٹیئرز رجسٹر ہوں گے, ہمارے پاس جو امبیسڈرز ہیں, انٹرنس ہمارے سسٹم میں انٹرنس ہوں گے, دین وی ول ہیلپ دیم گیٹ ڈسکاؤنٹس اینڈ اور مور بینیفٹس فرام دیز کائنڈ آف بزنسز ایز ویل. اب واٹر پولیوشنس کی بات کریں, آپ کو پتہ ہے پانی کا آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے, پورے پاکستان میں مسئلہ ہے, پانی غائب ہو رہا ہے, پوری دنیا میں مسئلہ ہے. یو کین سے کہ کیوں پانی کہاں غائب ہو رہا ہے اور پانی ہمیں کیوں نہیں ملا, اس سے بات کریں گے. پلاسٹک پولیوشن, پلاسٹک is a really deadly material for the earth. پلاسٹک ہماری پوری دنیا کو ختم کر رہی ہے, دس از اے سمپل لائن, ٹھیک ہے. اور دیٹس اے ڈیزاسٹر, ٹھیک ہے. دس از اے فار ایور ٹریپ. آپ ایک بات بتائیں, ایک پلاسٹک جب آپ یوز کرتے ہیں, مطلب کہ آپ نے اپنے اور آنے والے جو نیکسٹ جنریشن ہے پورے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے اس کو تباہ کر دیا, ٹھیک ہے. مطلب آپ کے آنے کے بعد جو تھرڈ جنریشن ہوگی آپ کی, وہ پھر مطلب کوئی اس دنیا میں اچھا سروائیو کر سکتی ہے بغیر کسی بیماری کے. لیکن اگر آپ ایک پلاسٹک یوز کر رہے ہیں, پلاسٹک پھینکتے ہیں, اٹ مینس کہ آپ کی اور آپ کی آنے والی جنریشن, اور اگر آپ کی جو نیکسٹ جنریشن وہی پلاسٹک یوز کرتے ہیں, اٹ مینس کہ دس از دا ریئلی ریئلی کرول سائیکل جو چلتا رہے گا. تو we are really against the plastic. Okay, no plastic, and we also will be talking how we can stop this
in the future inshallah. And then let's for forest conservation. Okay, so हमारे पास forest के अंदर भी बहुत सारी activities हैं, और जो लेकिन अभी हम जो सिर्फ आपको awareness session में बताएंगे कि किस तरह से forest we have also planned for the plant trees adoptions, trees restoration, trees taking care, plantation of trees. And then we have solar energy. Yeah, we will talk more about what's the solar energy. And last is the most, which is our, I told you at the start कि भाई हमारा waste separation system जो कि हम इस पे फोकस करेंगे. That's the learning topics. अब हमारे पास एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है. अब हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होंगी उसमें है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी अवेयरनेस सर्वे. तो पहला हमारे पास जो आज को ओरिएंटेशन एंड होगा, उसके बाद आपको एक एक्टिविटी करनी होगी. तो एक्टिविटी ये होगी कि आपको 10 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट जो भी है, बस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंटल पे काम कर रही है उसके नाम ढूंढना है, ठीक है. अब जब आप नाम ढूंढेंगे तो उसका आप उसमें बताएंगे कि उनका मिशन क्या है और वो कौन सी प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं. एंड देन आपको उसको एक फ़ाइल में लिख के और फिर आपको उस फाइल की लिंक उस पर शेयर करनी होगी, या फिर आप उसको बना के पीडीएफ शेयर कर दें, या फिर आप जो ड्राइव की लिंक शेयर कर दें डॉक फाइल की ग्रुप के अंदर. सेकंड हमारी एक्टिविटी होगी कि यूनिवर्सिटी अवेयरनेस सर्वे होगा. आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप 10 स्टूडेंट्स से मिलेंगे, चाहे आप कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें, उनसे फेस टू फेस मिल लें, या फिर अपने मोहल्ले में किसी 10 स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलें. आप उनके अकॉर्डिंग टू गूगल फॉर्म आप उनसे सवाल करेंगे. जैसे साबिर है, साबिर आप जब मैं आपसे कॉल में बात करूंगी, मैं आपसे बोलूंगी कि साबिर मेरे पास ये कुछ सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आप उनका जवाब दें. ये सवाल रिलेटेड है एनवायरमेंटल अवेयरनेस रिस्पॉन्स अवेयरनेस के. आप इसके रिस्पॉन्स देंगे तो आप इनके रिस्पॉन्स मैं आपके रिस्पॉन्स डाउनलोड लिखूंगी. तो साबिर एक स्टूडेंट है, मैं साबिर से सवाल करूंगी, 10 सवाल साबिर मुझे बताएंगी और मैं रिकॉर्ड कर लूँगी. एंड देन मैं साबिर का नाम अगर मुझे व्हाट्सएप मिल जाता है और ईमेल और पता चलेगा कौन से स्टूडेंट हैं, क्या है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में कहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन हमें हम फिलअप करवाएंगे 10 स्टूडेंट्स से. लेकिन आपको ये उनको फॉर्म देना नहीं होगा, ये आपको खुद फॉर्म फिल करना होगा, उनसे सवाल पूछने होंगे आपको. तो इसमें इन दोनों एक्टिविटीज़ में क्या होगा, वी वांट टू बिल्ड लीडरशिप रोल फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है, यदि यू नो हाउ टू डू अ रिसर्च ऑन अ टॉपिक कि, और फिर आपको पता हो कि उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके लिखना कैसे. एंड देन सेकंड आपको यू नो हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन एंड राइट इट डाउन, एंड देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ सर्वे. कि आपको खुद जब आप 10 लोगों से सवाल करेंगे, यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि भाई एक सवाल का जवाब 10 लोग किस तरह से देते हैं. एंड देन व्हाई दे हैव अ डिफरेंट व्यूज, उनके अलग अलग नज़रियात क्यों हैं. एंड व्हाई वी आर नॉट यूनाइटेड व्हेन इट कम्स टू इन्वायरमेंटल. हम एक जैसी सोच क्यों नहीं रखते जब एक इन्वायरमेंट के बारे में बात होती है. क्योंकि देखो, अगर हम रिलीजियस की बात करें तो हम उस पर हम बोलते हैं कि भाई हर किसी के डिफरेंट व्यूज़ हैं, ओके हम एक्सेप्ट करते हैं. जब हम कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं हम कहते हैं ठीक है, हर किसी के डिफरेंट ज़बान है, हर कोई डिफरेंट सोच रखता है, कल्चर हम किसी और कल्चर से आ रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट तो सेम है पूरी दुनिया का. जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो फिर सबके एक यूनाइटेड व्यू क्यों नहीं है. ये हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को जो इंटर्नशिप का पार्ट है. एंड देन दे विल हैव एन आइडिया, जब वो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे सवाल करेंगे, एंड देन दे विल हैव नो ओके व्हाई दैट इज गोइंग ऑन. कि हमारी यूथ जो है, हाँ, लोग हैं, बच्चे हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, why they don't ask the question, why they have no knowledge of the environment, why they don't ask their elders, their seniors. And when they see कि भाई हमारा कराची है, हमारा सिंध है, हमारा जामशोर है, हमारा लड़काना है, हमारा दादू है, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे इतने अच्छे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के, why they are not
good in when it comes to management system and environment. ہمارے یوتھ ہمارے جو نوجوان ہیں اس کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور اگر سوال ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ سوال کریں گے ان کے سینئرز ان کو سیریس نہیں لیں گے تو وہ خود پھر اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے ہی سوچ والے لوگوں کو کیوں جمع کر کے اس چیز کو سولو کیوں نہیں کرتے. ہمارا یہ مقصد ہے. اوکے, دیٹ از آل فار دا اورینٹیشن سیشن. تو thank you so much guys for attending this orientation session.